مجھے یقین ہے عالیہ تم مجھے انکار نہیں کرو گی، اپنے آنگن کا یہ اجالا مجھے ضرور عطا کرو گی۔ راجدہ بیگم نے پیار سے اجالا کی طرف دیکھا جو تمام باتوں سے بے خبر ارغنی پر سے دھلے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ ڈھلتی ہوئی دھوپ نے چہرے کی رنگت میں لالی بھر دی تھی۔ اس کے حنابی لب جانے کیا سوچ رہے تھے جو آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹی کی نظر اتارتے ہوئے نند کی جانب دیکھا۔ آپا سارا خاندان گواہ ہے، میرے اور آپ کے تعلقات کبھی نند بھاوج والے نہیں رہے۔ ہم نے بہنوں کی طرح رہ کر پورے خاندان کو مثال بن کے دکھایا ہے۔ جب بھی کبھی بڑی بہن کی کمی محسوس ہوئی میں نے آپ کے آنچل میں پناہ لی، مگر آپا اب ڈر لگتا ہے۔ راجدہ بیگم نے حیرانی سے اس سے دیکھا۔ کیوں بھلا؟ آپا یہ ساس بہو کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتی عمر کے اس موڑ پر میں اپنی بڑی بہن سے محروم ہو جاؤں۔ ماشاء اللہ نعیم ہیرا لڑکا ہے، اسے اجالے سے زیادہ اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ انہوں نے محبت سے میاں کے بھتیجے کا ذکر کیا۔ لا حول ولا قوت، کیا تم بھی مجھے عام جاہل عورتوں کی طرح سمجھتی ہو جو شادی ہوتے ہی روایتی ساس بن جائے گی اور جہنم میں گھر بناؤں گی؟ میں خود عہد سے بات کروں گی۔ انہوں نے بھائی کا نام لیا۔ آپا اس معاملے میں انہوں نے مکمل اختیار مجھے سونپا ہوا ہے، مگر آپا یقین مانیے میرا دل بالکل اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اصرار نہ کریں۔ انہوں نے لجاجت سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو راجدہ بیگم نے گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ تمہاری مرضی یہ ہے تو یہی صحیح، مگر میں بڑی آس لے کر آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ اب چلتی ہوں۔ انہوں نے چادر اٹھائی۔ ارے آپا کچھ چائے، کچھ ٹھنڈا؟ نہیں بس اس وقت تم نے مجھے مایوس ہی ایسا کیا ہے کہ اب کسی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ آپا ناراض ہو کر مت جائیں۔ عالیہ بیگم راجدہ بیگم کے گلے لگ گئیں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، جس میں تم خوش اس میں ہم خوش۔ راجدہ بیگم مسکرائیں تو عالیہ بیگم بھی مسکرا دیں۔ کیا ہوا امی؟ پھپھو اتنی جلدی کیوں چلی گئیں؟ اجالا حیران سی ماں کے پاس آئی۔ ہاں انہیں کچھ کام تھا۔ عالیہ بیگم سبزی کی ٹوکری اور چھلکوں کا شوپر اٹھا کر کچن میں چلی آئیں تو اجالا بھی سر جھٹک کر ان کے پیچھے ہو لی۔ صبح آپا آئی تھیں، حسب معمول ہر کام سے فارغ ہو کر رات احد صاحب مطالعے میں مصروف تھے، جبکہ عالیہ بیگم فارغ انداز میں بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی تھیں، اصرار کر رہی تھیں اپنی اجالا کے لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ انہوں نے کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اچھا بھلا لڑکا ہے نہیں، دیکھا بھالا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپا اتنے چاؤ سے اس کا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ من پسند بہو بن کر رہے گی ہماری بیٹی، وہاں اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر ہمارے بھی کلیجے میں ٹھنڈ رہے گی، مگر تمہاری نا کی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے۔ انہوں نے بیوی کو بغور دیکھا۔ کیا بتاؤں آپ کو، مجھے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی، بس کوئی بات ہے جو دل میں کھٹکتی ہے۔ عالیہ بیگم نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آپا کا فون آیا تھا میرے پاس شام کو۔ کیوں؟ صبح تو وہ ہو کر گئی ہیں۔ عالیہ بیگم چونک گئی۔ بھائی انہوں نے اجالا کے بارے میں ہی بات کی ہے، مگر میں نے کہا اس معاملے میں سارے اختیار میں نے تمہاری بھابھی کو سونپے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد راجدہ بیگم پھر سوالی بن کر ان کی دہلیز پر آ گئیں۔ عہد میں آج تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ بھائی کے سامنے جھولی پھیلاؤں گی تو بھائی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ارے آپا بھائیوں پر سب سے زیادہ حق تو بہنوں کا ہوتا ہے، آپ مانگیے جان بھی حاضر ہے۔ عہد صاحب بول اٹھے۔ بس تو پھر آج انکار نہ کرنا، اجالا کو مجھے دے دو، میرے نعیم کے لیے اس سے بہتر لڑکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اپنی آئے گی تو کچھ میرا خیال بھی کرے گی اس بڑھاپے میں۔ ان کے الفاظ میں جانے کیا جادو تھا۔ عہد صاحب کا دل فوراً نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا لے جائیں آپا، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ وہ بول اٹھے اور تائید طلب نگاہوں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ارے بیوی سے بھی تو پوچھ لو، پہلے تو مجھے انکار کر دیا تھا، اب راضی ہیں؟ انہوں نے عالیہ بیگم کی طرف رخ کیا۔ جملہ کچھ چبھتا ہوا تھا، مگر عہد صاحب اور ان کی بیگم محسوس ہی نہ کر سکیں۔ عالیہ بیگم ساری عمر عہد صاحب کی باتوں میں آمنا صادقانہ کہتی چلی آئی تھیں، سو اب بھی اسی طرح کا انکار نہ کر سکیں، اور اب کرتی بھی تو وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا، کیونکہ بہن نے بھائی سے اپنی ذات کا مان حاصل کر لیا تھا، اور یوں چٹ منگنی اور پٹ دیا کے حساب سے اجالا اور
راجدہ بیگم کے گھر آ گئی اور راجدہ بیگم کے دل میں بھتیجی کی محبت بہو کی نفرت جگہ بنانے لگی۔ نعیم بھی بہت شکی مزاج تھا، بات بے بات مار کٹائی اور جھگڑا کرتا۔ اجالا کی گال پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اگر اس نے قریبی صوفے کا سہارا نہ لیا ہوتا تو یقیناً منہ کے بل گر جاتی۔ صرف اتنی تھی کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، پھر تو یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گیا۔ راجدہ بیگم بیٹے کو سکھاتی رہتی اور وہ ان کے معمول کے مطابق چلتا رہتا۔ اجالا اپنے نام کی طرح واقعی دل و دماغ کا بھی اجالا تھی، اور وہ ایسے کہ شادی سے پہلے مگر شادی کے بعد بیچاری پر اندھیرا مسلط ہو گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اس اذیت و ظلم سے وہ اندر ہی اندر چور ہونے لگی۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان کا چہرہ اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ سو اجالا کے چہرے نے بھی سب اندرونی غم کو آشکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو ایک لفظ بھی نہیں بتاتی تھی، کبھی بھی اس نے اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، مگر تجربے کار ماں باپ نے پوری کیفیت کو بھانپ لیا تھا، اور پھر تو دونوں میاں بیوی اپنا دل تھام کر بیٹھتے چلے گئے۔ عالیہ بیگم ایک دن شوہر کے سامنے روتے ہوئے آخرکار زبان کھول ہی بیٹھی۔ میں نہ کہتی تھی اس رشتے پر میرا دل مطمئن نہیں، اور میں شروع سے انکار کرتی آ رہی تھی، مگر بہن کے سامنے اقرار کر کے آپ نے ہماری پھول جیسی بچی کو دکھوں کا گہوارہ بنا دیا۔ عہد میاں خاموش تھے اور ان کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر دونوں میاں بیوی زاروں قطار سسکیوں میں رونے لگے، اور دونوں نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ بیٹی کا غم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک دن راجدہ بیگم اور ان کے میاں کسی قریبی عزیز کے گھر گئے تو اجالا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ آج صبح سے اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ماموں ممانی کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ اجالا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قریب بم پھوڑا ہو، اور پھر وہ حواس باختہ ہو کر چیخنے چلانے لگی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اس زخم کچھ بڑھنے لگے۔ ارے کمبخت ماری، برتن کیا تیرے باپ آ کر دھوئے گا، منحوس کہیں کی۔ راجدہ بیگم نے 2 تھپڑ اس کی کمر پر جڑ دیے۔ انہیں اپنے بھائی کے مرنے کا بھی کوئی دکھ نہ تھا۔ سب کی نظریں اجالا کی جائیداد اور اس کے ماں باپ کے اس بنگلے پر تھی جس میں اب وہ سب رہ رہے تھے، اور اب وہ اجالا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد تمام جائیداد خود بخود ان کے بیٹے نعیم کی ملکیت ہو جاتی۔ وہ لوگ طرح طرح کے ظلم اجالا پر کرنے لگے، مگر اجالا کے صبر و تحمل میں فرق نہ آیا۔ ایک دن اجالا گھر پر اکیلی تھی کہ صبح سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر راجدہ بیگم اسے تنہا چھوڑ کر پڑوس میں چلی آئی تھیں۔ اچانک ڈور بیل بجی۔ اجالا سے چلنا مشکل ہو رہا تھا اور بیل مسلسل بجتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑی تکلیف سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نعیم بڑے خوخار تاثرات لیے کھڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے گھنٹیاں بجا رہا ہوں۔ وہ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گیا، پھر سارے گھر میں اپنی امی کو ڈھونڈتا پھرا۔ بتا کیوں نہیں رہی؟ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ ڈرائنگ روم، لاؤنج، کچن، باتھ روم، بیڈ رومز اور ہر کونے خدرے میں جھانک کر تسلی کر لینے کے بعد اجالا سے وہ پوچھ رہا تھا، بتا کہاں چھپایا ہے؟ اتنے میں راجدہ بیگم اور ان کے میاں بھی آ گئے۔ ہاں ہاں پوچھ، اس بغرض سے تیری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ کون سے بیٹھی ہے؟ راجدہ بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ نعیم نے بے تحاشا نازیبا گالیاں دی، لاتوں اور گھونسوں سے اجالا کا برا حال کر دیا، مگر اس پر بھی بس نہیں کیا اور کچن سے ماچس لا کر ماں کو پکڑا دی اور خود پیٹرول چھڑکنے لگا۔ ماں نے اجالا کے جسم پر تیل جلا کر پھینک دیا۔ اجالا چیختی چلاتی رہی، مگر کسی کو اس پر ترس نہ آیا، اور یوں اجالا کا نام کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پولیس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور سب دولت کے نشے میں چور رہ گئے۔ راجدہ بیگم نے زور سے چیخ ماری اور نیند سے بیدار ہوئی۔ اف، کیا برا خواب دیکھا تھا میں نے! سنتے ہو نعیم کے ابا، آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اجالا ایک بڑا سا چاقو لے کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا راجدہ بیگم، کیا خواب کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ذہن سے نکال دو اور اس بات کو، اور آرام سے سوچ جاؤ۔ راجدہ بیگم شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سلجھا رہی تھی جب انہوں نے ایک کالا سیاہ لمبا ناگ اچانک اپنی گردن سے لپٹتے ہوئے دیکھا۔ سانپ، سانپ! وہ حلق کے بل چلائی۔ نعیم بھاگا ہوا آیا۔ کہاں ہے سانپ؟ یہاں، ابھی یہاں پر تھا، مگر نہیں، وہ سانپ نظر نہ آیا۔
تمہارا دماغ خراب ہو گیا اماں، اتنی دولت پا کر۔ نعیم نوکروں پر برس پڑا۔ کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جاؤ۔ نوکر جو شور کی آواز سن کر آئے تھے فوراً چلے گئے۔ اچانک نعیم نے اپنا بازو پکڑ لیا۔ سانپ سانپ، مارو، پکڑو، نعیم چلایا۔ دونوں نوکر بھاگے بھاگے آئے مگر ان کو کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، سانپ کو مارو۔ مگر صاحب سانپ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ نعیم نے نیچے پاؤں کے پاس دیکھا تو واقعی وہاں کچھ نہ تھا۔ اچھا اب جاؤ۔ نعیم سنجیدگی سے اس معاملے کو سوچنے لگا کیونکہ سانپ اس نے خود دیکھا تھا، اور اگلی صبح ناشتے کے وقت سب سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ چلو بیگم ایک کپ چائے پلاؤ اپنے ہاتھ کی، راجدہ بیگم کے شوہر دلاور نے بیگم کا ذہن بٹانے کے لیے کہا۔ اور ہاں، راجدہ بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئیں چولہا جلانے کے لیے۔ نظر دوڑائی ماچس کے لیے تو اچانک چولہا خود بخود ہی جل اٹھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی چینی پتی کے ڈبے ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ اجالا قہر آلود نظروں سے انہیں دیکھ رہی ہے۔ راجدہ بیگم کی دل کی دھڑکنیں خوف کے مارے بند ہونے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر نعیم اور دلاور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ ظالموں، تم نے مجھے پیٹرول چھڑک کر جلا دیا تھا۔ میری روح ہر وقت بے چین رہتی ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اب میں تمہارے اس بیٹے کو بھی بالکل اسی طرح جلا کر ماروں گی۔ اجالا نے کہا، نہیں نہیں، خدا کے لیے رحم کرو، ایسا نہ کرو۔ وہ تینوں بلکنے لگے۔ کیا تم کو مجھ پر ترس آیا تھا؟ نہیں نا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کی دوش پر لہراتا ہوا پیٹرول کا ڈبہ نعیم کے کپڑوں کو تر کر گیا، اور آنن فانن ہی نعیم کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی، اور 15 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ راجدہ اور دلاور اگلی صبح غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ دلاور نے کہا، کیوں نہ ہم کسی عامل وغیرہ کے پاس چلیں؟ خبردار، جو ایسا کیا میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ اچانک ہی اجالا کی آواز ابھری اور پھر وہ ظاہر ہو گئی۔ اگر تم ایسی بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو تو پولیس اسٹیشن جا کر اپنا گناہ قبول کر لو، ورنہ دوسری صورت میں خود تمہیں سزا دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا گناہ قبول کر لیں گے اور کل اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ نہیں، اجالا دھاڑی، کل نہیں، آج، ابھی اور اسی وقت۔ اور یوں دونوں میاں بیوی نے تھانے میں اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے اجالا کو جلا کر بھسم کیا تھا۔ مقدمہ چلا، پیشی ہوئی، پھر دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، مگر اگلے ہی دن دلاور میاں جیل کی کوٹری میں مردہ پائے گئے۔ نہ جانے خودکشی کا کیس تھا یا کچھ اور، کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اب اسی طرح کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر رات راجدہ بیگم کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ چیختی چلاتی، واویلا مچاتی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہتی۔ جیل کا ہر شخص اپنی جگہ حیران و پریشان تھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ آخر رات میں انہیں اس طرح کیا نظر آ جاتا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ ظلم کیا تھا، لہٰذا وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہیں، اور پھر ایک صبح وہ بھی کوٹری میں مردہ پائی گئیں۔ بہرحال ان کا انجام سامنے تھا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ دنیا میں ہی پا لیا تھا۔